الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 42واں مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین تقدیر کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ تو تقدیر کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم ازلی میں ہمیشہ سے جان لیا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد لکھ دیا، پھر چاہا اور پھر پیدا کر دیا۔ یہ تقدیر کی اصل ہے۔ جب اس چیز کو سمجھ لیں گے تو باقی مسائل سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف تو یہ تھا کہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور دوسری طرف کیا تھا کہ بدعمالیوں پر اسی تقدیر سے احتجاج بھی کرتے تھے۔ تو 43واں مسئلہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جب تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ سارے برے کام نہیں کرتے۔ تو ایک طرف انکار کیا اور دوسری طرف بدعمالیوں پر تقدیر ہی سے انہوں نے دلیل پکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، کیوں کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ رسول بھیجے جاتے اور نہ ہی کتابیں نازل ہوتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کریں تاکہ ایک آدمی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ چیز ہے۔ اللہ نے چاہا تو کفر کو پیدا کیا، لیکن کفر کو پیدا کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر سے راضی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان کی اہمیت لوگ نہ سمجھتے، تقویٰ نہ ہوتا اور بدعمالیاں نہ ہوتی تو دونوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شر اور خیر کو پیدا کیا، اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر تم خیر اختیار کرو گے تو میں اس کو پسند بھی کروں گا، اس سے راضی بھی ہوں گا، اور اس کے بدلے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن اگر تم شر، کفر، طغیان اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور اس پر عذاب بھی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کے کرنے والوں کو عذاب یا سزا نہیں دیتا۔ جیسے کہ مجنون آدمی پر کوئی شریعت نہیں ہے، مینٹل ہے، دماغ سے کمزور ہے، بچہ ہے، سویا ہوا آدمی ہے۔ اگر سویا ہوا آدمی نیند میں کسی کو قتل کر دے، بہت سے لوگوں کو انسومنیا ہوتا ہے، نہ سونے کی بیماری، اور ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ نیند میں کافی کام کر لیتے ہیں، جب تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیند میں ہے تب تک بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو پرسنل جانتا ہوں، پوری کتاب پھاڑ دیتے ہیں، دیوار میں گھوسے مارتے ہیں، کیونکہ خواب میں اصل میں کچھ چل رہا تھا تو خواب اور اصل کو یہ فرق نہیں کر پاتے، تو انہوں نے دیوار پہ گھوسے مارے، گویا یہ خواب میں کچھ ایسی چیز دیکھ رہا ہے کہ خطرہ ہے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، فائٹ کرنی ہے، تو یہ دیوار پہ گھوسے مار رہا ہے سوتے میں۔ تو جب بہت زیادہ دماغ درد محسوس کرتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چلنا، باتیں کرنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نیند میں ہوں، اور یہ بالکل ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کچھ صحیح آدمی باتیں کر رہا ہے، لیکن مرفوع القلم ہے یہ۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ خوب باتیں کرتے ہیں، پوری سنتے نہیں، بات بھی کر لیتا ہے اٹھ کر کے، آپ کو لگے گا کہ جاگ رہا ہے، جاگا ہوا ہوگا، بات بھی کر رہا ہوگا، لیکن اصل میں وہ سو ہی رہا ہے۔ اور جب تک اسے معلوم ہوگا کہ میں سو رہا تھا، بالکل ایسی بات کرے گا کہ ارے یار وہ چلا گیا، ابھی تم نے اسے پکڑا نہیں، کیونکہ اصل میں وہ اس کا دماغ کہیں اور تھا سوتے میں، لیکن اسے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سب لوگ جاگ رہے ہیں میں بھی ایسے ہی جاگ رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی پر شریعت لاگو نہیں ہوتی جو آدمی مجنون ہو، پاگل ہو، سو رہا ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کی سزا اور جزا دیتا ہے جو اپنے اختیار سے کی گئی ہیں، ہوش و حواس میں کی گئی ہیں۔ عمل وہ بھی ہے جو سوتے میں کیا گیا ہے۔ ایک مجنون آدمی اپنا مقیم تھا، مقیم کیا کیا بولتا تھا، وہ اماں تیری ہے، کیا کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتا ہے، لیکن اسے عذاب اور ثواب نہیں ہے، نہ گالی دینے کا عذاب ہے نہ اللہ کا نام لینے کا اسے ثواب ہے۔ یہ اسی آدمی کو حاصل ہے جو آدمی ذی عقل اور ذی شعور ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ جب یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کفر نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو غلطی ان لوگوں نے کہاں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدر میں انہوں نے برابری کر دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ کفر ہو، لیکن اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ تو دونوں کا رد ہے، ان لوگوں کا بھی رد ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں،
اور ان لوگوں کو بھی رد ہے جو تقدیر سے اس قدر احتجاج کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں کہ ہم درخت سے ٹوٹے ہوئے پتے ہیں، ہوا ہمیں جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ دونوں کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے بندے سے ایمان کو، محبت کی ہے بندے سے اپنے ایمان کو، اور نفرت کیا ہے اس کے کفر کو، لیکن پیدا دونوں کو کیا ہے۔ ایک کے اندر مشیت ہوتی ہے، ارادہ کونی ہوتا ہے، ارادہ شرعی ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے بھی اللہ نے چاہا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اور اس کا ارادہ کونی بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ لیکن جس آدمی نے کفر کیا اس نے شرعی ارادے کی مخالفت کی اور کونی ارادے کی موافقت کی۔ کونی یعنی ہونا، پیدا کرنا، اس کو کونی ارادہ بولتے ہیں۔ تو یہ دقیق مسائل ہیں لیکن ان کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا پہ فتنے ہیں نا، وہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں یار یہ تمہارا رب کر کیا رہا ہے کہ وہاں اتنے بچے مر رہے ہیں، اس طریقے کے سوال کرتے ہیں۔ تو اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر سیکرٹ کے بارے میں بتائے۔ یہ خود پسند نہیں کرتے کہ کوئی یہ جان لے کہ انہوں نے کتنی زمین خریدی ہے، یہ کتنا کماتے ہیں، ان کی دکان کتنی چلتی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ساری چیزیں اپنے بارے میں بتلا دے۔ یہ ایک الیکٹران کو آج تک نہیں سمجھ پائے الیکٹران ہوتا کیسا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ایسے ہی لامحدود ہے جیسے اس کی ذات لامحدود ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کیا ہے سمجھ میں آ جائے۔ اور آخر میں حضرت علی کا قول یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہے، اور سیکرٹ کسی سے فاش نہیں کیا جاتا، سیکرٹ آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ، ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جلا دے تو بھی ظالم نہیں ہے، ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تمام اچھے کام کرنے کے بعد تو بھی ظالم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بندے ہیں نا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ دیے اور پھر کہا ذرا 10 روپے مجھے دیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ خوشی خوشی دیں گے نا؟ تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو اگر وہ چاہے تو ہمیں ایک وقت میں سب کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ تو اصل میں قرآن کی یہ جو آیتیں پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ دوسروں کی عبادت کرتے، یہ ان کے خلاف حجت ہے، ان کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اس لیے شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اسی لیے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کیا ہے، یہ تمام اعمال دلیل ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، جو آیات ان کو دین کی طرف بلاتی ہیں ان سے استدلال نہیں کرتے، رسول بھیجا اس سے استدلال نہیں کرتے، صرف اس بات سے استدلال کریں گے کہ بھئی ہم کر رہے ہیں نا، تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کفر اور نافرمانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔